رہنمائی ہو گئی، اس سارے پولوشن میں پیور بات تک پہنچ گئے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، اس روش کی سزا کے یقیناً ان کی روش سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے آئے، اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی مشرکین مکہ کے کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ تم نے توحید کے گھر کو شرک کا اڈا بنا دیا. اب بنانے والے کا ذکر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تم کو بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. کسی نے کہا جھوٹ تیرا ستیہ ناس، تیرا ذکر شرک کے ساتھ کیا گیا. کیا کرنا ہے؟ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں. یہ ہے اصل معاملہ. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی کے لیے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. تو آپ دیکھیں بہت زبردست حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. اگر نہیں کیا آپ نے حج، ارادہ کر لیجئے، اللہ پورا کرانے والا ہے. اگر آپ پہ حج فرض ہے تو کر لیں، ڈیلے نہ کریں. اور جو وہاں جا کر آتے ہیں اس کی برکتیں وہ ایکسپیرینس کر کر آتے ہیں، بتانے سے نہیں سمجھ آئیں گی. گناہوں سے نجات، دنیا سے بے رغبتی، نیکیوں کا شوق اور امن اور امان، وہ ایک ماحول اپنے اندر لے کر آتا ہے انسان جو نیکیوں کے لیے کنڈیوسو ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اے نبی بشارت دے دیجیے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں حج میں ہیں، صبر ہے، نماز ہے، اور دلوں کا کانپنا اور رونا ہے وہاں پر، کبھی خانہ کعبہ سے لپٹ کر اور کبھی نماز میں کھڑے ہو کر اور کبھی کسی اور موقع پر. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کی بات ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیک لوگوں کو، بشر المحسنین. اللہ تعالی ہم کو محسنوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
آمین یا رب العالمین. سورت الحج آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. موضوع کا رخ تھوڑا سا بدل رہا ہے. بات کی جا رہی ہے جہاد اور قتال کی، اس لیے کہ پیچھے حج کا ذکر آیا اور مکہ جس میں کہ خانہ کعبہ موجود ہے، مکہ ابھی مشرکوں کے قبضے میں تھا، تو لبریشن آف مکہ یہ مسلمانوں کا ہدف تھا. تو اس پر ذرا انسپائر کیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے، حوصلہ دلایا گیا مسلمانوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. تو جہاد اور قتال اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اور اگر میں اور آپ مومن ہیں تو یہ آیات ہمارے لیے انتہائی سکون کا سبب ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. مخالفت ماحول میں، معاشرے میں، خاندان میں نفس یا شیطان کی طرف سے کتنی بھی کیوں نہ آئیں، اللہ مدد کرنے والا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ذکر آ رہا ہے عبادت گاہوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی ہے ان کی، اور وہ کس طرح کی ہے کہ جو شر پسند عناصر تھے اللہ تعالیٰ ان سے زمین کو پاک کرتا رہا. آگے بھی کچھ قوموں کا ذکر ہم پڑھیں گے. بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی فسادی قومیں، اللہ نے ان کو مہلت دی. اور اللہ کی مہلت بھی کیا کوئی 5، 10، 20 سال کی نہیں ہوتی. ہمارا جب ملینیم ہوتا ہے 1000 سال ہمارے گزرتے ہیں، وہ ایسے بتایا گیا ہے ہمیں کہ جیسے وہ اللہ کا ایک دن، یعنی اللہ کی پلاننگ ایسی ہوتی ہے. تم 5 ایئر پلان بناتے ہو، 10 ایئر پلان بناتے ہو، اللہ کی 1000 ایئرز کی پلاننگ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی صابر ہے. اللہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے گناہوں پر. اور جب ایک کرٹیکل ماس پہنچ جاتا ہے، جب کوئی قوم گناہوں کا تھریشولڈ کراس کر جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اور وہ تھریشولڈ میرے اور آپ کے علم میں تو نہیں ہے، وہ کرٹیکل ماس مجھے اور آپ کو تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ان کو مہلت دینے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. لہٰذا ہم بھی دنیا میں اگر شر دیکھ رہے ہیں تو جلدی نہ مچائیں، ہم اپنی اصلاح کریں. ان دا مین ٹائم اگر ہم یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس پہ زوال، اس پہ عذاب آ جائے، تو اگر سب پہ عذاب زوال آ بھی گیا، جو شر پسند اقوام اس وقت ہیں جو کہ ترقی یافتہ بھی ہیں، ان کی جگہ کون لے گا؟ کیا ہم مسلمان اس قابل ہیں کہ ہم دنیا پر صحیح نظام نافذ کر سکیں؟ ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں ابھی. تو ان دا مین ٹائم ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کچھ احکامات آج آ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں. کچھ احکامات آ کے گزر چکے، ان کے بارے میں سوچیں. ہم مجاہد بنے، ہم مہاجر بنے، ہم صابر بنے، ہم شاکر اور ذاکر اور عابد بنے. انشاءاللہ تعالی ایک ٹیم تیار ہو جائے گی، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد لوگ تیار ہوں گے ایسے جو دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کریں، عدل اور انصاف ہو. اور جو اس کام کے لیے کھڑا ہو گیا تو بتا دیا کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. کتنا بڑا آنر ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی کون؟ اللہ کے مددگار جو کھڑے ہو رہے ہیں دین نافذ کرنے. اب مینیفیسٹو کیا ہوگا ان کا جب وہ گورنمنٹ لیول پر آئیں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی. عربی آپ پڑھیں نا، املیتو للکافرین. اتنی بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا، لاکھوں کی تعداد ہوگی. محتاط اندازہ بھی ہم لگائیں، لاکھوں کی تعداد ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کتنی بڑی فوج چاہیے تھی ان سے نمٹنے کے لیے.
املیت للکافرین، پہلے میں نے مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر میں نے پکڑ لیا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. اللہ ایک کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کو فوجوں کی ضرورت نہیں، تمہاری بھی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تو تم پہ احسان کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا موقع دے رہا ہے، اپرچونٹی دے رہا ہے، ورنہ اللہ محتاج نہیں، تم اللہ کی نوکری کے محتاج ہو کہ اللہ تم کو چوز کر لے، تم کو موقع دے دے. تو کہا میں نے پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، دیکھو میری سزا کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا. اور دیکھو کیا ہے وہ، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کیا حسرتناک منظر ہے، کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں. ہم کہتے ہیں نا الو بول رہے ہیں، سنسان ہیں، ویران ہیں، برباد ہو گئے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بڑے بڑے مضبوط محلات. کوئی جائے ذرا قرطبہ دیکھے، الحمرا دیکھے، استنبول جائے، وہاں جا کے ان کے ڈولما باشی پیلس وغیرہ اور دوسری چیزیں دیکھے جو اوٹومنز کی شان اور شوکت کی یادگاریں موجود ہیں. سناٹا پڑا ہے، سناٹا. کہاں گئے یہاں کے رہنے والے؟ اللہ تعالیٰ لے گیا. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے جو کہ سمجھتے، انسانوں والے دل ہوتے جو عبرت حاصل کرتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے وہ سنتے. کیا سنتے؟ ان پکاروں کو سنتے جو یہاں کبھی بلند ہوا کرتی تھیں، اور اس دعوت کو بھی سنتے جو کبھی ان قوموں کو دی گئی تھی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات دراصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں. اصل رونا تو دل کے اندھے پن کا ہے. اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور آنکھوں کا اندھا تو بےچارہ اللہ کے ہاں مجبوری قرار پائے گا، اور آنکھوں کا تو حساب ہی اس کو نہ دینا ہوگا. وہ تو خوش ہوگا قیامت کے دن کہ چلو اچھا ہوا آنکھیں نہیں تھیں، حساب نہیں دینا پڑا. لیکن جنہوں نے اپنے دلوں کو اندھا کیا وہ ذمہ دار خود ہیں، اور وہ کہیں اللہ ہی کے ہاں پکڑے نہ جائیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. مجھے اور آپ کو جانا ہے اللہ کے پاس. جی ہاں، ہم یاد رکھیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں ویسی جب بن جاؤں جیسی تجھے پسند ہوں، تب اللہ تب میرا بلاوا بھیجنا، اس سے پہلے نہیں. اللہ میں تیاری میں لگی ہوئی ہوں، اللہ کرے ہم تیاری میں لگ جائیں. قل، کہہ دیجئے لوگو، میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تم ایمان لائے، اگر تم نے نیک عمل کرے تو دیکھنا اللہ کے اور زیادہ پکڑے جاؤ گے، اور زیادہ پکڑے جاؤ گے، اور دیکھنا دنیا کتنی مصیبت بنے گی تمہارے لیے. شیطان ڈراوے دیتا ہے، اللہ تسلیاں دیتا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہمارے آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ سب آگ کے ساتھی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے، نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. خلل انداز ہو گیا یعنی تمنا کیا ہو سکتی نبی کی؟ دین نافذ ہو. پلاننگ کرتے تھے، اپنی عقل استعمال کرتے تھے، وحی کی روشنی میں کام کرتے تھے. لیکن بہرحال پلاننگ تو انبیاء رسولوں کی اپنی ہوتی تھی، وہ روبوٹس تو نہیں تھے. اگر ہم ان کو بالکل کوئی میکینیکل چیز سمجھ لیں تو نعوذ باللہ ہم نے تو ان کی انٹیلیجنس کی نفی کر دی. ان میں وزڈم ہوتی تھی، ان میں انٹلیکٹ ہوتی تھی، ان میں انٹیلیجنس ہوا کرتی تھی. پلاننگ کرتے تھے. ہوتا یہ تھا اور آج بھی ہوتا ہے، انسان دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، نیت کا جائزہ لیتا ہے، خلوص اخلاص پیدا کرتا ہے، کام شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ ہو سکتا ہے کام چل پڑے، پلاننگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے، اور ہو سکتا ہے کامیابی ملتے ملتے ایک دم کوئی اڑنگا آ جائے، بیچ میں کوئی فل سٹاپ لگ جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، ساری کی کرائی محنت پر دوبارہ سے پانی پھر جائے. تو شیطان تو یہ کرتا ہے، دعائیں بھی مانگ لی، خلوص بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر آبجیکٹو اچیو نہ ہونے پائے، کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح جو کچھ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم.
وہ اس لیے یہ ہونے دیتا ہے کہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے. کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. جب وہ اس طرح سیٹ بیکس دیکھتے ہیں، کوئی عارضی ناکامی دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ساری بھیڑ چھٹنے لگ جاتی ہے. جو کامیابی کے لیے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور جو حق کے لیے آتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور پھر ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، کوشش کرتے رہو، لگے رہو. تو مومن کی بھی اس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اپنی غلطیوں سے وہ سیکھتا ہے، کمر ہمت باندھتا ہے، اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے. اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی آزمائے گا. حق کے لیے آئے ہو، کامیابی کے لیے آئے ہو، تو انشاءاللہ اگر حق کے لیے آئے ہو، اللہ چاہے گا تو کامیابی دنیا میں بھی دکھا دے گا، ورنہ آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ یقینی ہے. لیکن نہیں، جب اس طرح کے سیٹ بیکس آتے ہیں، دین کے کام جو ہے وہ ناکام ہونے لگتے ہیں دنیاوی طور پہ، یا اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہو رہے ہوتے، وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی ہوتی جو دین والے لے کر آئے ہوتے ہیں، تو پھر بعض دفعہ یہ چیز فتنہ بھی بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے فتنہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، حقیقت یہ ہے ظالم لوگ اناد، دشمنی، ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے، یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے، بار بار دیکھیں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، وہ تو نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. ہو سکتا ہے اس جنت کے حصول میں زندگی جہنم بن جائے. دیکھیں، وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسٹینڈنگ اوویشنز کے وعدے نہیں کیے، اللہ نے پھولوں کی سیجوں کے وعدے نہیں کیے. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، کوئی گیلیکسیز نہیں ہے، کوئی واہ واہ کی صدائیں نہیں لگیں گی. وہ لگ بھی سکتی ہیں لیکن کبھی کبھی عام طور پہ مشکلات آتی ہیں. اس کے لیے تیار ہو تو الحمدللہ، پھر ضرور آؤ، یو آر موسٹ ویلکم. لیکن بہت زیادہ امیدیں، بہت زیادہ انشورنس اور بہت زیادہ گارنٹیز مانگتے ہوئے مت آنا. وہ اللہ نے نہیں دی کہ تم جنت نعیم کی تلاش میں نکلو گے، عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی جنت بنی رہے گی، تمہارے گھر کی جنت بھی برقرار رہ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پہ، ٹیمپرری طور پہ تم کو اس جنت سے ہاتھ دھونے پڑے اور وہ جہنم کا نقشہ ہی پیش کرنے لگ جائے. کوئی بات نہیں، تم یقین رکھنا، تم عمل صالح مت چھوڑنا دنیا کی عارضی جنت کے لیے. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر زور دے کر کہا، ضرور اللہ مدد کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے. اوپر قتل اور ہجرت اور قتال اور جنت، ایک دم رات اور دن کا ذکر. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن تو الٹپ ہے، ادھر سے بات شروع کرتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے، حالانکہ اتنا خوبصورت ربط ہے. جیسے مشکل اور آسانیاں یہ دو چیزیں ہیں، اسی طرح رات اور دن دو چیزیں ہیں. کون پلٹتا ہے رات اور دن کو؟ اللہ. تو مشکلوں کو آسانیوں میں کون پلٹتا ہے؟ اللہ. اور آسانیوں کو اگر مشکل میں پلٹ رہا ہے تو کون؟ اللہ. تم راضی برضائے رب رہو، تم ہر حال میں رات ہو یا دن، مشکل ہو یا آسانی، تم اللہ کے بندے ہی بنے رہنا، اللہ کی بندی ہی بنی رہنا. اور یاد رکھیں، اللہ کی بندی بننا میرا اور آپ کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، بنیادی انسانی حق ہے. یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے اور آپ سے. ذالک،
یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا کنیکشن؟ اب ہم سب پہ قرآن برس رہا ہے نا، ایسی ایسی امنگیں دل میں اٹھتی ہیں، اللہ یہ کر لوں یہ کر لوں، یہ نیکیوں کی فصل یوں لہلہا جائے بس میری زندگی میں، اور دوسروں کو بھی نیکی کا راستہ بنا دوں، اللہ مجھ کو رول ماڈل بنا دے، اللہ مجھ کو صدقہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ایسے ایسے ارمان، ایسی ایسی تمنائیں، اللہ میری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ جو داماد بہویں، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے متقی بنا دے، مجھے متقیوں کا امام۔ یہ ارمان، یہ تمنائیں، یہ لہلہاتی ہیں دل کے اندر۔ اللہ جانتا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، حقیقت یہ ہے وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنا دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی تمہیں لوگوں سے خطرہ ہے کہ تم اچھا عمل کرو گے لوگ نقصان پہنچائیں گے، اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اچھا عمل نہیں کرو گے تو اللہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زمین کھل جائے اس وقت تو کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ یا آسمان اوپر سے گر پڑے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی بنائی ہوئی چھت تلے رہ رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور لوگوں سے ڈرتے ہیں جنہوں نے نہ زمین بنائی نہ آسمان۔ اتنے اتنے وسائل، اتنی اتنی ترقی کے باوجود وہ اپنے ملکوں علاقوں میں آنے والے قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں اس کے آگے، مجبور محض ہیں بالکل۔ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ لوگوں کے حق میں شفیق اور رحیم ہے، وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ آپ سے نہ جھگڑیں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ ہی درست راستے پر ہیں، آپ اللہ کے رسول درست راستے پر ہیں۔ تو اگر مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم چاہیے، ہم بس رسول کی پیروی آنکھ بند کر کے اختیار کر لیں، وہ ہمیں کبھی گمراہ نہ کریں گے، وہ ہمیں کبھی رسوا نہ کریں گے، وہ ہمیں کبھی تباہ نہ کریں گے۔ اور جو دعویٰ کرے کہ میں محمد سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو طریقے بتاتا ہوں نیک اعمال کرنے کے، محمد نے تو بڑی سختی کی تمہارے اوپر، اور میں تم کو نرم نرم اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں، ہوشیار ہو جائیں، وہ سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا طاغوت وہی ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، لٹرلی نفرت، ریزنٹمنٹ، غصہ، حقارت، شکلوں کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے، ڈسڈین، اف بس نہیں چلتا کیا کریں، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں۔ اور یہ میں نے واقعی خود دیکھا، ایک دفعہ کچھ نیوز آ رہی تھی، چینل مجھ کو وہ یاد نہیں رہا وہ کون سا تھا، ایک خاتون سے کچھ اسلام کی مزید کچھ احکامات کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، وہ غیر مسلم تھی، اور جو ان کے چہرے پہ کڑواہٹ تھی، بس جس نے دیکھا ہے نا وہی دیکھ سکتا ہے، وہی اندازہ لگا سکتا ہے، لٹرلی بگڑا ہوا تھا وہ، لٹرلی۔ حالانکہ جب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں یا اینکرز ہو یا کوئی اور ہو تو ان کو بڑا پلیزنٹ اپنا ایکسپریشن رکھنا ہوتا ہے، وہ اندر کی کڑواہٹ جو ہے وہ چہرے کے اوپر چھلک رہی تھی، غصہ تھا، نفرت تھی چہرے کے اوپر،
کیا ایکسپریشن تھا واقعی, وہ لگتا ہے جیسے کہ سٹیمپ ہو گیا ذہن کے اوپر. یہ آیات کے ساتھ وہ تصویریں بعض دفعہ آتی ہیں جب آپ نے دیکھی ہوں اور آپ نے کانشیس ہو کے دنیا کو جب دیکھا ہو, قرآن کی روشنی میں انسان دیکھتا ہے تو یہ بالکل یہ چیزیں تو ہیں, یہ تو پرسونیفائی ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ خالی الفاظ نہیں رہتے, یہ واقعات اور حالات اور حقائق اور تصاویر بن جاتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتی ہیں. بس نہیں چلتا, کیا فرمایا, یستون بالذین, کہ وہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر کیا چیز ہے, النار, آگ, وہ تمہارے چہرے بگاڑے گی اچھی طرح. وعد اللہ الذین کفروا, وعدہ کیا ہے اللہ نے آگ کا کافروں سے جو انکار حق کریں, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لوگوں تم کو ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے چھڑا نہیں سکتے. دیکھیے مکھی کیا ہے, کمزوری اور گندگی کی علامت. لیکن اللہ نے پاور اتنا دے دیا ہے اس کو کہ اگر وہ آپ کی چینی کا دانہ لے کے اڑ گئی, اب آپ اس کے پیچھے بھاگیں تو دیکھیں کیسا ڈاج کرتی ہے وہ آپ کو, اور اتنی ساری مکھیوں میں جا کے مل جائے گی, پتہ بھی نہ چلے گا کہ یہ کون سی تھی جو کہ آپ کا چینی کا دانہ لے کے اڑی تھی. تو یہ اللہ حقیقت دکھاتا ہے, اور اس کو شرک سے کمپیئر کیا گیا ہے. شرک بھی گندگی ہے, شرک بھی کمزوری ہے, لیکن بہت ہوتا ہے تو لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے. کہا کہ دیکھو مدد چاہنے والے بھی کمزور, اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا اس کے پہچاننے کا حق ہے. یعنی شرک کیوں کرتے ہیں, اللہ کو پہچانا جو نہیں, اس لیے کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز, واقعہ یہ ہے اللہ قوت والا اور عزت والا ہے. حقیقت یہ ہے اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کر لیتا ہے, اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے. جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی شک کوئی ایشو, دعا کریں اللہ سے, دعا کریں کثرت سے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے, اللہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے. اللہ انشاءاللہ یہ دعا کبھی آپ کی رد نہ کرے گا. اور تم ان دا مین ٹائم کیا کرو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, رکوع اور سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو, شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اچھا, ابھی رکوع اور سجدہ اور اللہ کی بندگی اور نیک کام کا کرنا, ماحول ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا, شیطان ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا, شیاطین الجن والانس, کہ وہی سارے نیک کام کرنے دیں اور آرام سے ریٹائر ہو کر چلے جائیں کہ بس بہت کام کر لیا اب ہم تھک گئے. نہیں, وہ تو بہت مخالفت کھڑی کریں گے. یہ کوئی واک اوور نہیں ہے. تو کیا کرو یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے, خود بھی کرو, دوسروں کو بھی کرواؤ, اور اگر کوئی نہیں کرنے دے رہا تو کیا کرو, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. حقیقت ہے, ویری پریکٹیکل, ویری ڈویبل. یہ تو مخالفتوں نے ماحول بگاڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ایک پاسبل چیز امپاسبل لگنے لگ گئی. جیسے والدین کی فرما برداری, ویری ڈویبل, ویری پریکٹیکل, ویری نیچرل, دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن جو فرما بردار بچے بنتے ہیں ماں باپ کے, ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے. لڑکا ہو تو کہتے ہیں ٹائی ٹو دا مامز ایپرن اسٹرنگس, اور اما کے ایپرن سے اٹکا رہتا ہے یہ تو, اور لڑکی ہو تو کہتے ہیں کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو ماحول ہے, تو ماحول تم کو غیر مسلم نافرمان نہ بنائے. تم ماحول سے جہاد کر کے تم فرما برداری کا ماحول پیدا کرو. دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. ملت ابیکم, کنیکشن تمہارے والد ابراہیم کا دین ہے. ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم. تم اپنی ہیریٹیج کو پہچانو, تمہاری ہیریٹیج کہیں کوئی تم سے لے نہ لے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے, تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ. تو یہ چوائس نہیں ہے کرو یا نہ کرو, کرنا ہی کرنا ہے. جیسے کریئر کے اندر لگتے ہو, تم پروفیشنز میں لگتے ہو, اللہ نے تم کو دنیا میں یہ کریئر دیا ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اس کو نبھاتے ہوئے باقی دنیا کے پروفیشنز, کریئرز, مصروفیتیں تم نبھاتے ہو, ویل اینڈ گڈ. اس کو نگلیکٹ کر کے بیک برنر پہ رکھ کے اگر تم نے دنیا کے کریئر بنائے تو تم گواہی کیسے دو گے پھر قیامت کے دن؟
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے لپٹ جاؤ، اعتصام، چپک جاؤ، لپٹ جاؤ، بالکل دوری نہ رہے، کوئی ڈسٹنس نہ رہے، اپنائیت ہو، قربت ہو، محبت ہو، بس اللہ کو تھام لو. ہوا مولاکم، اس لیے کہ وہ بہت ہی اچھا مولا ہے. فنعم وہی تمہارا مولا ہے. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. کس کا؟ جو اللہ کو اچھا سمجھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ واقعی، اللہ ہمارا مددگار، اللہ ہمارا مولا، اللہ ہمارا نصیر بن گیا، کوئی غم نہیں ہے. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 اللہ وبرکاتہ.